الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا سلسلہ وار ہفتہ واری درس دین لے کر۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے واجبات کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ سامعین محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مرتضی اللہ علیہ کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس سے متعلق شرعی احکامات اور تعلیمات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج نماز کے واجبات کا بیان ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، جو نماز کا انتہائی اہم حصہ ہیں اور جو سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یاد رکھیے کہ واجب چھوٹنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، نماز کامل نہیں رہتی، اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، جس سے وہ نقص دور ہو جاتا ہے۔ تو اس نقص کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا لازمی ہے۔ تو ہم جو یہاں پر واجبات بیان کریں گے اس میں 2 واجبات کے علاوہ باقی تمام واجبات کا یہی حکم ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو ادا کیا جائے، اور تاکہ وہ واجب جو چھوٹا ہے اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ پہلا واجب، اب بالترتیب انشاءاللہ واجبات کا بیان کرتے ہیں۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ مطلقاً قرآن پاک کی آیت پڑھنا یہ فرض ہے، یہ ہم نے فرائض کے بیان میں یہ بات جو ہے ذکر کی تھی، لیکن پوری سورہ فاتحہ پڑھنا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ الحمد شریف کا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ایک سورت ملائی جاتی ہے، تو پہلے الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، ایک تو الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، پھر الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یہ 2 واجبات ہو گئے۔ پھر الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا یہ ایک الگ واجب، تیسرا واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ یہ جتنے بھی ارکان نماز، جو کام نماز میں کرنے ضروری ہیں، جیسے کہ قیام میں تو قرات ہو جاتی ہے، قیام کے بعد اب ہم بات کریں تو رکوع میں، سجدے میں، قومہ میں، جلسے میں۔ قومہ کسے کہتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو ان تمام جگہوں پر، ان تمام مقامات پر کم از کم اتنا ٹھہرا جائے کہ انسان رک کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ اتنی دیر ٹھہریں گے تو کم از کم ہم یہ کہیں گے کہ اس رکن کی جو ایک واجب مقدار تھی وہ ادا کر لی گئی ہے، تو اب یہ رکن ادا ہو گیا ہے۔ قومہ کہتے ہیں رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ جب آپ قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، تو یہ جو کھڑے ہونے کی حالت ہوتی ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سجدے میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو حالت ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہونا۔ جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا فاصلہ کیا جاتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ قعدہ اولیٰ یہ بھی ایک واجب ہے۔ اچھا، یہ قومہ اور جلسہ جو ہم نے بیان کیے دونوں واجبات نماز میں سے ہیں، قومہ کرنا بھی واجب ہے اور جلسہ کرنا بھی واجب ہے۔ تو تعدیل ارکان سے مراد اب یہ ہوگی کہ ان قومے میں بھی ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرا جائے اور جلسے میں بھی ایک تسبیح کی مقدار کم از کم بیٹھا جائے۔ قعدہ اولیٰ واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ سے مراد یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ 4 رکعت والی نماز میں جسے فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس میں جو پہلی مرتبہ بیٹھ کے تحیات پڑھی جاتی ہے، تو وہ بیٹھنا جو ہے قعدہ اولیٰ کہلاتا ہے۔ قعدہ سے مطلب مراد ہی بیٹھنا ہے، قعدہ کا مطلب ہی عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے بیٹھنا۔ اولیٰ سے مراد پہلی بار کا بیٹھنا، تو قعدہ اولیٰ واجب ہے، اگرچہ نفل، کوئی سنت نماز جیسے آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی قعدہ اولیٰ واجب ہے، فرائض کا قعدہ اولیٰ بھی واجب ہے۔ دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا،
یہ تشہد کا پڑھنا بھی یہ واجب ہے۔ تشہد سے مراد التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا التحیات کا تو یہ ترک واجب ہوگا، اور پھر سجدہ سہو اس سے بھولے سے چھوٹا تو سجدہ سہو اس میں لازم آئے گا۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے علاوہ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی سیدنا محمد کہہ لیا یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا، اس کی بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ قاعدہ اولیٰ کر لیا تو اب یہ مقام نہیں ہے کہ اس جگہ پہ درود پاک پڑھا جائے، اجازت نہیں ہے شرعاً، تو فوراً کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا اور پھر یاد آیا کہ جا کے کھڑا ہونا تھا تو لیکن اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ فوراً واجب تھا کہ فوراً کھڑے ہوتے، اور یہ کہنا جو درود پاک پڑھ لیا اس کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی، تاخیر کے سبب واجب ترک ہوا۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا، وتر میں جب ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد ایک تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے، یہ وتر کی نماز میں واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں، عید کی نماز میں جو 6 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 6 تکبیریں، اور عید جتنی بھی 6 تکبیریں ہیں جو عیدین کی نماز میں ہیں، ساری کی ساری تکبیریں کہنا یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جہری نماز، نمازیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ہم جو 5 وقتہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں بعض وہ ہوتی ہیں جس میں امام آہستہ سے قرات کرتے ہیں، اور بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں امام زور سے قرات کرتے ہیں، بلند آواز سے۔ جس میں آہستہ قرات کرتے ہیں ان کو سری نماز کہا جاتا ہے، اور جس میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں ان کو جہری نماز کہا جاتا ہے۔ تو امام جو سری نمازیں کون کون سی ہیں؟ ظہر، عصر، یہ 2 سری نمازیں ہیں، جبکہ مغرب، عشاء اور فجر یہ جہری نمازیں ہیں۔ تو امام پر واجب ہے کہ سری نماز میں آہستہ تلاوت کرے، جہر سے نہیں کرے گا، جہر سے کیا تو ترک واجب ہوگا، اور جو جہری نماز ہے اس میں جہر ہی سے، یعنی سری نماز میں آہستہ تلاوت کرے، جہر سے نہ کرے، اور جو جہری نماز ہیں اس میں جہر سے تلاوت کرے، یعنی بلند آواز سے تلاوت کرے کہ آس پاس کے نمازی سنیں، آہستہ تلاوت نہ کرے۔ اگر آہستگی سے تلاوت کی تو ایسی صورت میں بھی واجب ترک ہو جائے گا، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ یہ امام کے لیے ہے، مقتدی آہستہ تلاوت کر سکتا ہے کہ نماز میں۔ پھر اگلا ہمارا فرض یہ ہے 14واں کہ ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ہونا۔ جہاں پر رکوع کیا جاتا، قیام کیا جاتا ہے، قیام کے اندر قرات کی جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں قرات جو ہے تحیات میں پڑھ کر لی جائے، یہ اس کا مقام یا محل بدل جائے گا۔ رکوع قیام کے بعد ہوتا ہے، قیام سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ قیام سے پہلے کیا تو رکوع کا محل بدل جائے گا۔ سجدہ رکوع کے بعد یا قیام اور رکوع کے بعد ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے کیا تو سجدے کا محل بدل جائے گا۔ تو ہر فرض اور واجب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مقام پر ہی، اپنی جگہ پر ہی ادا کیا جائے، اس سے پہلے یا بعد میں ادا نہ کیا جائے، جگہ پر ادا۔ اگر اس میں خطا ہوئی تو اس کا محل بدل گیا تو ایسی صورت میں ترک واجب ہوگا۔ رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا یہ واجب ہے۔ سجدہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ ہی کرنا واجب ہے۔ اب رکوع 2 مرتبہ کر لیا ترک واجب ہوگا۔ شریعت کا جو تقاضا تھا صرف ایک بار کرنے کا، وہ ایک ہی بار کرنا لازم تھا، اور سجدہ جو ہے وہ 2 بار کرنا تھا، 2 بار ہی کرنا۔ اگر ایک بار کیا تو فرضی ادا نہیں ہوگا، اور اگر 3 بار کیا تو چونکہ 2 مرتبہ کر چکے ہیں، فرض ادا ہو چکا ہے، اب اگر تیسری بار کیا ہے تو شریعت کا حکم یہ تھا کہ 2 مرتبہ کیا جائے۔ یہ جو مقدار ارکان کی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر ہے، اس میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اگر تجاوز کیا جائے گا تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا۔ قرات میں قرآن پاک میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر جن کو پڑھا جائے تو فوراً سجدہ کرنا لازم آ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی قرات کی جس میں آیت سجدہ ہو تو ایسی صورت میں کھڑے کھڑے سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر سجدہ کرنے کے بعد واپس آ کے وہیں سے قرات شروع کریں گے اور پھر بقیہ نماز مکمل کریں گے۔ اگر آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ نماز کے اندر واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پوری، اور سلام پھیر دیا تو پوری نماز ناقص ہو جائے گی۔ تو سجدہ سہو بھی اس وقت واجب ہے کہ جب
پیچھے کوئی واجب ترک ہوا ہو۔ امام جب قرات کرے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے، مقتدی خاموش رہے گا۔ مقتدی قرات نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، یعنی جیسے جیسے امام کرے ویسے ویسے امام کے پیچھے پیچھے اس کو کرنا، امام سے آگے نہ کرے۔ سجدے میں امام جا رہے تو امام سے پہلے سجدے میں نہ پہنچ جائے۔ پیروی سے مراد یہ ہے کہ پہلے امام سجدے میں جائے، پھر ساتھ میں مقتدی بھی سجدے میں امام کے بعد چلے جائیں فوراً ہی متصل۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ امام سجدے میں گیا اور مقتدی صاحب اتنے سلو انداز میں سجدے میں گئے کہ مقتدی کے سجدے میں جانے سے پہلے امام سجدے سے اٹھ گیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو امام کے بعد لیکن امام کے ساتھ ہی تمام ارکان کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے واجبات تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کا نماز میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آخر کے دو جو واجبات جو ذکر کیے گئے ہیں کہ امام جب بلند آواز سے قرات کرے گا تو مقتدی خاموش رہے گا۔ اگر بالفرض مقتدی نے قرات کر لی تو اب سجدہ سہو جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سجدہ سہو کرے، کیونکہ امام کے پیچھے اگر کوئی ترک واجب ہو بھی جاتا ہے تو سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا اس کے اوپر، امام کی نماز ہی مقتدی کے لیے کافی ہوگی۔ ایسا یہ جتنے بھی سجدہ سہو کے مسائل بیان کیے گئے ہیں یہ اس وقت کے لیے ہیں تو امام سے غلطی ہو تو امام کرے گا یا منفرد کریں گے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ کوئی سجدہ سہو کوئی واجب ترک ہو گیا اور امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام دونوں سلام پھیر دے اور پھر مقتدی جو آخر میں سجدہ سہو کر رہا ہے، یہ شرعی تقاضا نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی واجب میں امام کی پیروی رہ گئی ہے لیکن وہ فرض ادا ہو گیا ہے تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی، الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام ناقص عبادتوں کو اپنی رحمت کاملہ سے ان کے نقص دور فرمائے، ہمیں اچھے انداز سے اور احسن انداز سے، حسن انداز سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔